السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اس سبق کے اندر میں نے مشترکہ یہ ساری ویڈیو آپ کو پچھلے سبق پڑھا چکا ہوں، سارے مخارج کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اس وجہ سے آدھی تختے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، الف سے لے کے واو تک کے حروف کے مخارج بتائے تھے، کیونکہ تختے کی 6 لائنیں ہیں اور 3 لائنوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو باقی کون سی 3 لائنیں ہیں، عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ جو حروف ہیں یہ تقریباً 14 حروف ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے، یعنی ثناء علیہ یعنی سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو قا ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی جڑ کو لگے تو قا ادا ہوتا ہے۔ تا اور دال اور قا یہ تینوں ایک ہی جگہ سے یعنی ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کے آگے لفظ ہے وا۔ زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک کو یعنی جڑ کو لگے تو وا ادا ہوتا ہے۔ سا دال اور وا یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ زبان کی نوک جب سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک کو یعنی جڑ کو نوک کو لگے تو وا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد عین۔ عین حروف حلقی ہے، یعنی حلق سے یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف حلقی 6 ہیں اور یہ 2 کر کے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا عین خا، یہ 6 حروف ہیں اور 3 جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے بنا لیے جائیں، جس طرح حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، حلق کا سینے کی طرف والا حصہ اور حلق کا درمیان والا حصہ۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد غین ہے۔ غین جس جگہ سے غین ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے خا ادا ہوتا ہے، اور جس جگہ سے عین ادا ہوتا ہے اسی جگہ سے ہا ادا ہوتا ہے۔ ہا اور عین، خا اور غین، یہ خا اور غین ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور عین ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ غین یہ بھی چونکہ حروف حلقی ہے، یہ حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور یہ موٹا بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ان سے جن حرفوں پہ گرین کلر کا نشان ہے وہ گرین کلر سے لکھے گئے ہیں، یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا حرف ہے تا۔ تا جو ہے سامنے کے 2 بڑے دانت یعنی سامنے کے 2 بڑے دانتوں کی نوک یعنی ثناء علیہ کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹ کے حصے کو لگے، گیلے تر حصے کو لگے تو فا ادا ہوگا، یعنی سامنے کے ہونٹ کا کنارہ، سامنے کے 2 بڑے دانتوں کا کنارہ جب نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے کو لگے گا تو فا ادا ہوگا۔ جیسے فا جو حروف میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ جس جگہ سے بتا رہا ہوں کوشش کریں کہ اس جگہ کو دیکھ کے اس جگہ کی مشق بھی کیا کریں کہ آپ کے حروف جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، صحیح طرح پڑھنا آ جائے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ یہ لائن تو میں بتا چکا ہوں، اب آگے والی لائن کی باری ہے۔ جیسے قاف، یہ لائن کے مخارج ذرا مشکل ہیں،
جس طرح میں پچھلی والی لائنیں بتا چکا ہوں، کوئی 2 حروفوں میں آتے ہیں، کوئی 1 حروف میں آتے ہیں، تو یہ جو ہیں یہ ان کے جو 4 حروف ہیں ان کے علیحدہ علیحدہ مخارج ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس طرح قاف ہے، قاف زبان کی جڑ یعنی زبان کا پچھلا حصہ جو قوے کے قریب ہے، زبان کا پچھلا حصہ جو قوے کے قریب ہے، جب اوپر کے تالو سے ٹکر کھاوے یعنی اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتے ہیں. زبان کی جڑ یعنی زبان کا پچھلا حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے تو قاف ادا ہوتا ہے. کاف زبان کے مخرج کے قریب جدھر سے قاف ادا ہوتے ہیں، قاف کے مخرج کے قریب زبان کی جڑ جو قوے کے قریب ہے، جب اوپر کے تالو سے منہ کی طرف لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. قاف موٹا پڑا جاتا ہے اور کاف باریک ادا ہوتا ہے. ان دونوں کا مخرج قریب ہی ہے، لیکن ان کی ادائیگی میں یہ فرق ہے کہ قاف موٹا ادا ہوتا ہے اور کاف باریک ادا ہوتا ہے. اس کے آگے حرف ہے لام. جو آگے والا ہمارا حرف ہے لام، زبان کا کنارہ یعنی زبان کی نوک ماں کے پی صحافہ، زبان کا کنارہ جب سامنے کے 4 کام جس طرح ثنایا ربایا یعنی آپ 4 2 کر کے ہیں تو 8 بن جاتے ہیں. زبان کا کنارہ جب سامنے کے 8 دانتوں کے مستوڑوں سے لگے تو لام ادا ہوگا. تو اس کے بعد ہمارا حرف میم ہے. میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. جس طرح با میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کا تر والا حصہ جب ملے گا تو با ادا ہوگا، تو میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے خشکی کے قریب والا تر حصہ، تو خشکی کے قریب ہے وہ والا تر حصہ جب دونوں آپس میں ملیں گے تو میم ادا ہوگا. جیسے میم. اس کے بعد نون ہے. زبان کا کنارہ جب سامنے کے 6 دانت اوپر والے سامنے کے 6 دانتوں کے مستوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا. زبان کا کنارہ جب سامنے کے اوپر والے 6 دانتوں کے مستوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا. اب ہماری 2 لائنیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اب تیسری لائن کی باری ہے. واؤ 2 طرح ہے، ایک واؤ مدہ ہے اور ایک واؤ غیر مدہ ہے. واؤ مدہ جو ہے وہ جس جگہ سے الف ادا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے وہ منہ کے خلاص سے ادا ہوتا ہے، اور واؤ مدہ بھی منہ کے خالی حصے یعنی منہ کے خلاص سے ادا ہوتا ہے. اور دوسرا واؤ غیر مدہ ہے. واؤ غیر مدہ جس جگہ سے میں نے آپ کو بتایا با میم یعنی ہونٹوں سے، واؤ غیر مدہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہونٹوں کو جب گول کریں گے اور بیچ والا حصہ خالی ہوگا. جس طرح واؤ ہونٹوں کو گول کریں گے تو واؤ غیر مدہ ادا ہوگا. اس کے بعد والا حرف ہمارا ہا ہے. یہ بھی کیونکہ حروف ہلکی ہے، ہم پہلے 4 حروف ہلکی پڑھ چکے ہیں. عین ہا غین قا، یہ 4 حروف ہلکی پڑھ چکے ہیں. 2 چونکہ ہمارے باقی ہیں. تو ہا یہ بھی حروف ہلکی ہیں، یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. یہ بھی حروف ہلکی ہیں، حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. حمزہ چونکہ الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، لیکن حمزہ
بھی حروف ہلکی ہے، یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الف بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے اور حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور آخری حرف ہمارا یا ہے۔ یا لکھے تو دو ہوئی ہیں لیکن رسم و خط کے مطابق لکھنے میں دو ہیں لیکن پڑھنے میں ایک ہی ہے۔ یا بھی دو طرح پڑھا جاتا ہے، ایک یا مدہ ہے اور ایک یا غیر مدہ ہے۔ جو یا مدہ ہے وہ جو میں نے آپ کو جس طرح واو مدہ، یا مدہ اور الف یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی منہ کے خالی حصے سے، یعنی منہ کے خلا سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، الف واو مدہ اور یا مدہ، یہ تینوں منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یا غیر مدہ جو ہے جس جگہ سے جیم اور سین ادا ہوتے ہیں اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، جیم اور سین اور یا غیر مدہ یہ تینوں ایک ہی مخرج یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کا بیچ جب تالو کے بیچ سے لگے تو یا غیر مدہ ادا ہوگا، جیسے یا۔ تو اب آپ کو مجموعی طور پر بھی میں آپ کو تختی پوری بتا چکا ہوں، تو اگلے سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے حروف ہوتے ہیں، کون سے کس طرح ہیں۔ تو اس تختی کے اندر میں نے آپ کو یہ سارے حروف بتا